علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ جو بھی بندہ، جو قوم، جو لوگ مسلمان کسی خطے کے، کسی زمانے کے، کسی علاقے کے اللہ کے ساتھ خالص ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بہتری مانگتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے دین کے ساتھ چلیں گے، تیرے دین کو قائم کریں گے، ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ اگر وہ دل سے سچے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، مسلم حقیقت ہے۔ بر صغیر کے مسلمان جب متحدہ ہندوستان تھا، غلام بن گئے، ہندو اور انگریز مل گئے اور سکھ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے، تو وہ تینوں چاروں دشمن مسلمانوں کو غلام بنا کر پیسنے لگے، آزادیاں سلب ہوئیں، 900 سال کے مالک مسلمان سڑک پر آ گئے، سب کچھ چھن گیا۔ مسلمانوں نے رو رو کے دعائیں کیں، تاریخ چلی، اللہ سے وعدے کیے، اللہ نے ملک دے دیا، پاکستان نام رکھا، مطلب لا الہ کہا۔ 1947 میں
قیام پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لوگ یہ مطلب بھول گئے، خود آپ بھی یہ مطلب بھول گئے، آپ کے اندر یہ جرأت، یہ شجاعت، یہ ہمت پست ہو گئی۔ اب آپ نے پاکستان ان بے ایمانوں کو دے دیا جن کے ہاں اس کا مطلب لا الہ نہیں ہے۔ میں بالکل سوچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ جمعہ ہے، جمعہ، ہفتہ واری فرض عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ جمعہ آؤ، جمعہ سنو، دعوت سنو، بیان دین سنو، حکمت کو پڑھو، اسلام کو سیکھو۔ اللہ کی قسم آپ لوگ جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، خود آپ کو اپنی حیثیت و حقیقت کا علم نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بڑا انڈر پریشر، بڑا دابو سا، چپ چپ سا سمجھتا ہے کہ نہیں میرا تو پاکستان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے منبر پر مسجد میں جمعے میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم پاکستان ان لوگوں کا ہے۔ اور جو جمعہ کو، جماعت کو، نماز کو، ایمان کو، اسلام کو، آذان کو، رب رحمان کو نہیں مانتا اطاعت میں، قسم اللہ کی چاہے وہ لاکھوں عوام ہو، پاکستان ان کا نہیں ہے۔ پاکستان ان چند لاکھ لوگوں کا ملک ہے، اللہ کرے وہ کروڑ میں ہو جائیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، جو کتاب اللہ کو مانتے ہیں، جو امر اللہ کو مانتے ہیں، جو شرع اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ پاکستان ان کا ملک ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اس وقت جمعہ میں جتنے لوگ ملک میں مسجد میں آئے ہیں، اللہ کی قسم وہ پاکستان کے مالک ہیں۔ وہ حنفی ہوں، سلفی ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، قسم اللہ کی سب چلے گا، سب قبول ہے، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کو مانتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں، اشہدو کی شہادت، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں، وہ اس ملک کے مالک ہیں۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جعلی وارث، جعلی مالک کھڑے ہیں، اور وہ جو ملک کے جعلی وارث ہیں وہ ہماری بے وقوفی سے، ہماری غلطیوں سے، ہم نے نہ اسلامی سیاست کو پڑھا، نہ نبوی منہج کو پڑھا، نہ مدینہ کی ریاست کو پڑھا، ہم نے اللہ کی قسم جان بوجھ کر اپنی سستی سے، اپنی غفلت سے پورا ملک ان کو دے دیا جو اللہ کے نہیں، رسول اللہ کے نہیں، امریکہ کے ہیں، لندن کے ہیں، دبئیوں کے ہیں، سارے کے سارے کافروں کے دوست۔ میں بالکل مبالغہ نہیں کرتا، آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے ملک میں آج تک جو سیاستدان ہیں وہ کافروں کے دوست ہیں یا کافروں کے مخالف ہیں؟ ایک چیک، ایک پوائنٹ، چھوٹی سی نشست ہے 35-40 منٹ کی جمعے کی، میں چیک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لاہوریو، او قومی اسمبلی کے حلقوں میں ووٹروں کو، الیکشن والوں کو ووٹ دینے والوں، اللہ کی قسم صرف ایک بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، کیا 50 سال سے، 60 سال سے جو سیاستدان ہیں وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، حکومتیں کرتے ہوئے کافروں کے دوست ہیں یا کافروں کے مخالف ہیں؟ آپ کا دل گواہی دے گا کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئیں، ساری کی ساری
امریکہ، انگلینڈ، لندن، یورپ کے دوست اور مدینہ منورہ کے اور رسول اللہ کے اور کتاب اللہ کے اور شرع اللہ کے بدترین دشمن. سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں ایک طالب علم کھڑا ہوں. اللہ کی قسم پاکستان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان اللہ کے دشمنوں کا دوست ہے. ایک جنرل سٹینڈرڈ چھوڑ رہا ہوں. اب پھر سیاسی دنگل لگنے لگا ہے نا. ہمارے ہاں ذہن کیا تھا؟ اللہ ہم تو اتنے سادہ. میں نے واللہ دیکھا کئی مسجدوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑی شاندار مسجد ہے، ایسی بڑی پیاری سی، ایک طرف لکھا ہوتا ہے مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے. مسجد کی جو انجمن ہوتی ہے نا، کڑوے کڑوے بوڑھے اس انجمن کے صدر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایویں منڈے کھنڈے مسیطے بہ کے لڑائیاں کر دینے. وہ بڑا سا بورڈ ٹانگ دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے. اچھا آپ بتاؤ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے نبی نے کوئی سیکریٹریٹ بنایا تھا؟ کوئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی تھی؟ کوئی چیئرمینوں کے دفتر بنائے تھے؟ میرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ایک مسجد بنائی. اس مسجد میں تعلیم، تربیت، سیاست، حکومت، عدالت، ہر چیز اس مسجد سے. فوجیں نکلی تو مسجد سے، جرنیل نکلے تو مسجد سے، اموال آئے تو مسجد میں. ٹوٹ ٹوٹ کے ملک ان کی دولتیں آئیں، معیشت مسجد میں. ہم لکھ دیتے ہیں مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے. اللہ کے بندے، تو سیاست نبوی کر، وہ مسجد سے ہی ہوتی ہے. تو سیاست انگریزی نہ کر، تو سیاست امریکی نہ کر، ویسٹرن پولیٹکس نہ کر. تو مسلمان ہے، مسلمانوں کے ووٹ سے بنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ حق وفا ادا کر. جب آپ یوں سوچیں گے تو پھر محمد الرسول اللہ کی حکومت، محمد الرسول اللہ کی سیاست، محمد الرسول اللہ کی اسٹریٹجی، محمد الرسول اللہ کی جوڈیشری. آؤ، آپ تباہ ہو چکے ہو، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اللہ کی قسم، آپ کے پاس او لاہوریوں، اسلام آبادیوں، نونیوں، قافیوں، انصافیوں اور اسمبلی پارلیمنٹ کے ممبروں اور کیئر ٹیکروں، اللہ کی قسم تم ہار چکے ہو. تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے. آؤ، لاہور میں دعوت دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ کی سیاست پر آ جاؤ، ابو بکر و عمر کی سیاست پر آ جاؤ. اسمبلیوں کو مسجد کے تابع کرو. اسمبلی میں جانے والا مسجد سے پاس ہو کے آئے. اسمبلی کے لیے ووٹ مانگنے والا مسجد سے پاس ہو کے آئے. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس وقت ملک پاکستان کا حکمران الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ہے. اللہ کی قسم، میں لاہور کے جمعے میں اس کو ایڈریس کر کے کہتا ہوں، او عزت مآب چیف الیکشن کمشنر، الیکشن لڑنے والوں سے کہو مسجد سے پاس ہو کے آؤ، مسجد سے پاس ہو کے آؤ، سرٹیفکیٹ لاؤ مسجد کا. یہ مسلمانوں کے مال کا چور نہیں ہے،
یہ مسلمانوں کے وعدوں کا مفرور نہیں ہے، یہ 5 وقت کی نماز سے بھاگا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا باغی نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام سنت و سیرت کا چور نہیں ہے۔ مسجد سرٹیفکیٹ دے تو قومی اسمبلی کے امیدوار کے کاغذ داخل ہوں۔ یہ ہماری سیاست ہے، ہماری دعوت ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، الیکشن کمشنر پاکستان، کیئر ٹیکر وزیر اعظم پاکستان، اللہ کے واسطے ایمان کو قبول کرو، اسلام کو مضبوط پکڑو، اپنی سیاست کو مسجد سے منظور کرواؤ۔ کوئی تو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ لندنوں سے فلائٹیں آ رہی ہیں، لاہور یہ 125 کی چابیاں لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ جن لوگوں کو تم منتخب بار بار کرتے ہو، ان پر کوئی تہمت تو نہیں؟ انہوں نے ملک سے کبھی دغا غداری تو نہیں کی؟ انہوں نے پاکستان کے مال کی چوری تو نہیں کی؟ انہوں نے ہندوستان سے، امریکہ بے ایمان سے یاری تو نہیں لگائی؟ دیکھو نا، آپ جمعہ پڑھنے آئے، میں جمعہ پڑھانے آیا، قرآن مجید کی آیت خطبے میں عرض کی۔ ہر مولوی یہ خطبہ پڑھتا ہے کہ سب سے بہتر بات ہدی خیر و محمد، سب سے بہتر ہدایت محمد پاک کی ہدایت ہے۔ حنفی سلفی ایک ہی خطبہ پڑھتا ہے، پھر اعوذ پڑھتا ہے، پھر اما بعد کہتا ہے، پھر آیت رکھتا ہے۔ میں نے لاہور میں آیت رکھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ نونیوں او نونیوں، کہیں تمہارا لیڈر تتخذ الکافرین اولیاء اس جرم میں ایف آئی آر تو نہیں آسمان سے کٹی ہوئی؟ او پیپلیو، پیپلز پارٹی والو، تمہارے چیئرمین لا تتخذ الکافرین اولیاء، اللہ کہتا ہے تیرے سارے گناہ جو تیرے بشری ہیں میں معاف کرنے والا ہوں، پر میرے دشمن سے دوستی نہ لگانا۔ موٹی بات کہتا ہوں، باریکیوں میں نہیں جاتا۔ نیب نے کیا کیا، عدالتوں نے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، میں کہتا ہوں چھوڑ، قرآن کو پکڑ، تیرے ساتھ دنیا میں بھی قرآن ہے، قبر میں بھی تیرا قرآن پر ہی حساب ہونا ہے، حشر میں بھی تیرا قرآن پر حساب ہونا ہے۔ حشر میں قرآن کو اللہ زبان دے گا، قرآن تیرے سامنے مدعی بن کے کھڑا ہوگا۔ اللہ کی قسم پڑھ سورۃ فرقان، اللہ کہتا قرآن کہے گا، یا اللہ ان بندوں نے، تیرے ان جعلی مسلمانوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ دیانتداری سے بتاؤ، لاہور کے نمازیوں، ووٹروں، سپورٹروں، بتلاؤ آج کی اسمبلی میں تم قل یا ایھا الکافرون ایک سورت پڑھ سکتے ہو؟ یاد رکھو، جس اسمبلی میں قرآن پر عمل نہیں ہوگا، قرآن لیڈ نہیں کرے گا، اللہ کی قسم وہ اسمبلی جعلی ہوگی، 2 نمبر ہوگی، نقلی ہوگی، اصلی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں جرأت کرو، آپ تھوڑے نہیں ہو،
آپ کم نہیں ہو، آپ کی تعداد تھوڑی نہیں ہے. ساری تباہی، ساری گمراہی کے باوجود انشاءاللہ کروڑوں لوگ اس وقت جمعہ پڑھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ. کوئی گناہگار ہے، کوئی ایمان کا پکا ہے، کوئی کچا ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی 2 وقت کا نمازی ہے، لیکن انشاءاللہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ پاکستان میں جمعہ پڑھ رہے ہیں. یہی لوگ پاکستان کے مالک ہیں. چند 100 سیاستدان اس ملک کے مالک نہیں ہیں. اللہ کی قسم تمہاری سیاست کفر پر مبنی ہے، کافروں کی سیاست ہے. محمد الرسول اللہ کی، محمد پاک کے صحابہ کی، خلفاء کی، امراء کی سیاست نہیں ہے. اس سیاست کو بدل دو. جرأت سے کھڑے ہو جاؤ. کوئی توپ نہیں چلانی، کوئی لڑائی نہیں کرنی. آپ نے یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں اس مسجد میں، منزلیں ہوں گی، اوپر ہوں گے، سامنے ہیں، آپ ہیں، میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، جمعہ میں آئے ہیں. اگر یہی لوگ، اتنے لوگ ایک فیصلہ کر لیں، ہم نے مغربی سیاست کو انکار کرنا ہے. ہم نے MNA سے کہنا ہے اپنا علاقہ بتا، تیرے گھر کی مسجد کے لوگ گواہی دے کہ ہاں یہ آدمی اللہ کا ہے، یہ رسول اللہ کا ہے. اللہ کی قسم وہ ہمارا امیدوار ہو جائے. جنرل پرنسپل بتاؤ اس میں کیا عیب ہے؟ میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں جی MNA کا امیدوار ہوں، NA فلانے کا. میں صرف یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بالکل میرے ساتھ لڑائی نہ کریں، میں آپ کے ساتھ لڑائی نہ کروں. آپ مجھ سے پوچھیں تیرا گھر کا علاقہ کون سا ہے، وہاں کو مسجد ہے؟ چل اس مسجد کے لوگ لے آ، یا ہم کو مسجد میں لے جا. وہ مسجد والے کہیں کہ ہاں یہ آدمی ہمیشہ 5 وقت اللہ کے گھر میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یہ حاضری دیتا ہے. یہ پاکستان کو کامیابی دے گا، اکانومی دے گا، معیشت دے گا، امن و امان دے گا، استحکام دے گا. اور اگر مسجد دنیا میں گواہی نہیں دیتی تو قسم اللہ کی وہ تیرا MNA غلط ہے. آج وقت ہے سیاست کو بدل دو، معیار کو بدل دو. اللہ کہتا ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ. آپ بتاؤ پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا یہی نہیں ہے کہ ہر سیاستدان وہ نونی ہو، قافی ہو، انصافی ہو، پپلیا ہو، کافروں کا یار، مسلمانوں کا غدار؟ کر لو، اپنے دل میں سوچو. میں نہیں کہتا میری بات مانو، اپنے دل میں سوچو کہ یہ جو اللہ کا بندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے فرض جمعہ میں ہمیں ایک سٹینڈرڈ بتا رہا ہے، آپ بتلاؤ کسی سیاسی پارٹی نے کبھی امریکہ کو، انگریزوں کو، یونائٹڈ نیشن کو، جعلی جنرل اسمبلیوں کو، یہودیوں کو نہ کہی؟ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو نا جی وہ عوام کے آنکھوں کے تارے ہیں، وہ عوام کے پیارے. اللہ کہتا جھوٹ ہے. اللہ کی قسم میرا رب کہتا یہ جھوٹ ہے. عوام کے تارے کون ہیں؟ فرمایا الا الذین تابوا
چاہے نونی ہو، چاہے قافی ہو، چاہے انصافی ہو، چاہے پپلیہ ہو، آیت اللہ پاک کی سٹینڈرڈ اسلام کا فٹ کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، مسلمانوں میں عام توبہ کریں، 80 چینلوں پر بیٹھ کے توبہ کریں، پاکستانیوں میں فلاں ولد فلاں فلانی پارٹی کا جعلی لیڈر گناہ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کافروں سے دوستی نہیں رکھوں گا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، حرام کھانا بند کریں، سود کھانا بند کریں، IMF سے قرضے لینے بند کریں، ورلڈ بینک کے آگے کیسیاں کرنا بند کریں، یونائٹڈ نیشن کے آگے میاؤں میاؤں کرنا بند کریں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گندی بات منع کرے۔ اصلحو کے معنی اپنے ذہن کی، اپنی سائیکولوجی کی، اپنی اسٹریٹجی کی، اپنی ذات کی، اپنے کردار کی، اپنی پارٹی کی اصلاح کریں۔ اصلحو کے بعد وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کی قسم پاکستانیوں، تمہاری تباہی اس لیے ہوئی تم نے وہ لوگ منتخب کیے جو اللہ کے ساتھ نہیں جڑے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جڑے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ وَأَصْلَحُوا أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے۔ اب آپ بتاؤ، یہ پارٹیاں جو آپ کے پاس بندے بدل کے، ڈنڈے بدل کے، جھنڈے بدل کے آ رہی ہیں، اخلصوا دینہم للہ، یہ اللہ کے لیے دین میں مخلص ہے؟ آپ بتاؤ، آپ کی پولیٹکس، آپ کی قومی اسمبلی، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی سینٹ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس وقت پاکستان پر سب سے بڑا پریشر ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معنی اخلصوا دینہم للہ نہیں۔ ہم تو یہاں بیٹھے رہتے ہیں نا، لوکل جھگڑے، ہمارے ایم نے ہمیں گندی گلیاں گالیاں، ہمارے یہ نالیاں، ہمارے یہ کھمبے، ہمارے یہ چھوٹے موٹے دنیا کے بیکار کام، اللہ کی قسم میرے رب نے جو شرطیں لگائیں، تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، آگے سن لو، فاولئک مع المؤمنین، اللہ کہتا یہ ہے مومن عوام، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ توبہ والے، اصلاح والے، اپنے آپ کو بدلنے والے، اللہ سے جڑ جانے والے، دین اسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے والے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہیں عوام کے ساتھی۔ عوام، جمعہ تو عوام ہی پڑھتے ہیں نا، اشرافیہ تو جمعہ نہیں پڑھتے، سیاستدان تو جمعہ کو نہیں آتے، ان کو تو یہ اجتماعی برے لگتے ہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قسم اللہ کی، یہ الیکشن بہت خطرناک ہے۔ اس وقت کا الیکشن بہت خطرناک ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر سے کہتا ہوں، تربیت کے بغیر الیکشن کوئی الیکشن نہیں، سیاست کی تربیت کرو، ووٹر کا سٹینڈرڈ بتاؤ، کینڈیڈیٹ کا سٹینڈرڈ بتاؤ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان
دیکھو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ کا بچہ پہلے کیا کرے گا؟ ایف ایس سی کرے گا۔ کبھی ایف اے آرٹس کو ڈاکٹری میں داخلہ ملا؟ کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں اس نے تو سائنس نہیں پڑھی، یہ تو میڈیسن میں میڈیکل میں نہیں آ سکتا۔ وہ ایف ایس سی کرے گا، پھر وہ ایم بی بی ایس کرے گا، پھر وہ ہاؤس جاب کرے گا، پھر اس کو ڈاکٹر کی ڈگری ملے گی۔ مگر سیاستدان پاکستان کوئی ہے شرط؟ قرآن مجید کے پارے کتنے پڑھے؟ نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت، اور ربیع الاول کے مہینے میں میلادی مسلمانوں، عرس نکالنے والے مسلمانوں، اللہ کی قسم تمہارے سیاستدان نے کچومر نکال دیا ہے پاکستان کا۔ ڈر جاؤ، سیاست پلید سے بچ جاؤ۔ دیکھو نا یہ مہینہ ربیع الاول، ربیع الاول میں ہم، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ قسم اللہ کی، میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، میں کہتا ہوں ان کو یار چپ کر جاؤ، اللہ کے واسطے ہمارا مسلمان، گیا گزرا مسلمان محمد الرسول اللہ کی پیدائش پر، حالانکہ یہ بدعت یقیناً ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، پر اگر وہ دل سے سونے نبی کی محبت میں ہے تو اللہ کے واسطے اس کو بھائی بناؤ، گلے لگاؤ۔ کیونکہ یہ امت تو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی کھڑی ہے۔ اور میری بات یاد رکھنا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک معنی لازمی ہے۔ اللہ کی قسم مجھ سے آج سن لو، نہ سمجھ آئے کبھی پھر پکڑ لو، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معنی قرآن کا انکار ہے۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتلائے گا۔ انشاءاللہ میں اس منبر اسرائیل کو تسلیم کرنا من حیث الملک کہ وہ ایک آزاد خود مختار سوورن کنٹری ہے، اللہ کی قسم یہ قرآن کا انکار ہے، یہ محمد پاک کا انکار ہے۔ آپ کہیں گے تو کہاں سے بولتا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن پڑھ، قرآن تو سب کا ہے۔ تو حنفی ہے، تو سلفی ہے، تو سنی بریلوی ہے، تو کوئی بھی میرا بھائی ہے، قرآن تیرا میرا مشترک ہے، پڑھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آسمان سے رب رحمان نے مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا یہودیوں پر ذلت اور مسکنت کا۔ اللہ کی قسم ذلت کے معنی لا حکم الذاتی لہم، اور مسکنت کے معنی لا دار ولا ملک لہم، نہ ان کا گھر قومی وطن ہوگا، نہ ان کا ذاتی حکم ہوگا۔ وہ مارے مارے پھریں گے، وہ دھکے کھائیں گے۔ سونے نبی نے حکم دیا تھا صحابہ کو جزیرت العرب سے یہودیوں کو نکال دو، میرے نبی نے، تیرے نبی نے۔ اور ربیع الاول میں خوشی منانے والے پاکستان کے سیاستدانوں اور ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کے حکمرانوں، اللہ کی قسم میرے نبی محمد سید الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، موسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے امتی بنیں گے۔ اللہ کی قسم میرے پاک نبی محمد نے لاہوریو حکم دیا تھا اخرج الیہود من جزیرت العرب، یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دو۔ فلسطین یروشلم میں اسرائیل کا وجود محمد الرسول اللہ کا انکار ہے۔ قرآن مجید پاک کتاب کا انکار ہے۔
قرآن حکمران ہے، محمد ذو شان ہے. دنیا کیمپ ڈیوڈ نہیں ہے. سن لو، قسم اللہ کی میرا بھی ایمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے، داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن میں لاہور میں کہتا ہوں کیمپ ڈیوڈ پلید ہے، ہیکل سلیمانی ملعون ہے، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے پر لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیمپ ڈیوڈ، کیا معنی؟ یہ دنیا خیمہ داؤد ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا محمد الرسول اللہ کو دے دی. کہا اب تو رسول ہے پوری دنیا میں، سلطنتیں تیرے حکم سے بنیں گی، تیرے حکم سے گریں گی، قوموں کو آزادیاں تیری اجازت سے ملیں گی، قوموں پر جنگیں اور غلامیاں تیرے حکم سے آئیں گی. جعلت لی الارض کلها مسجدا، سونے نبی نے کہہ دیا میرے رب نے میرے لیے کل قرۂ ارض کو ملک بنا دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے، ساری دنیا اسلام کے تابع ہوگی. ساری دنیا سارے کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈکس، عیسائیوں کے 3 فرقے گن رہا ہوں، اور زائنز، پلید یہودی، اللہ کی قسم یہ سارے یا محمد الرسول اللہ کے متبع ہوں گے یا اسلام ان کی گردن کاٹ دے گا. ان کو آزادیاں نہیں رہنے دی جائیں، ان کے ورلڈ آرڈر نہیں چلیں گے، ان کے گلوبل ولیج نہیں چلیں گے. مسلمانوں، اسلام کی قوت آپ کیا سمجھتے ہو کتنے کو ہوگی؟ اسلام کی قوت کتنے کو ہوگی؟ کبھی آپ نے بیلنس کیا ہے؟ اللہ کی قسم ایٹموں سے، سینکڑوں ایٹموں سے زیادہ طاقت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کہتا ہے بندے جتنے تو نے گناہ کیے تو سچا ہو کہ میرا ہو جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر. سمندر کی جھاگ جتنے گناہ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا. ایک دفعہ سچا ہو کے غیرت کے ساتھ گھر سے نکل کر، مسجد سے نکل کر، کراس روڈ پر آ کر دنیا سے کہو دنیا والو میں اب ایک اللہ کا ماننے والا، ایک رسول اللہ کا وفادار ہوں، میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز بائنڈنگ نہیں ہے. لاہوریو، یہ پلید جو بائیڈن، یہ سڑیل بڈھا مسیحی اللہ کی قسم اس دنیا کا کسٹوڈین نہیں ہے. مسجد والو، یہ روسی پوٹل دنیا کا سینٹرل ایشیا کا مالک نہیں ہے. یہ نریندرا مودی علیہ لعنت اللہ مشرک بت پرست یہ بر صغیر کا نمبردار نہیں ہے. یہ مقام آپ کا ہے، امت مسلمہ کا، سیاست امت مسلمہ کی، قیادت امت مسلمہ کی، نو اور یس امت مسلمہ کا، اور اس کا آغاز ہے اسلامی سیاست، محمدی سیاست، اچھی قیادت، اچھے لوگوں کو منتخب کرنا، مسجد ساتھ ہو، نمازی ساتھ ہوں. ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، فجر کو مسجد میں آتا ہے، عشاء کو مسجد سے نماز پڑھ کے جاتا ہے، اس نے کبھی مال حرام نہیں کھایا، عزتیں نہیں لوٹی، ٹھگی نہیں ماری، کانٹریکٹوں میں کمیشن نہیں کھائے، ہندوؤں سے خفیہ دوستی نہیں لگائی، سفارت خانوں میں پھیرے نہیں لگائے. ہم گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کا، رسول اللہ کا ماننے والا ہے. اللہ کی قسم لاؤ اس کے گلے میں ڈالو ہار اور اس کو دے دو اپنی نمائندگی، اپنا یار، تاکہ بات کرے یہ اللہ کی. بدل دو پاکستان کو، سیاست پاکستان کو.
اکانومی پاکستان کو چوریاں بند کرو، فراڈ لگا رہے ہو تم، جب جی چاہتا ہے نیب کو کھڑا کر لیتے ہیں، نیب کم بخت، نیب کم بخت بدبخت نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے بدبخت نیب۔ ٹو بی ریکارڈڈ، سب سے بڑا ملک کا چور یہ ادارہ قومی احتساب۔ شرم نہیں آتی 23 کروڑ عوام کو توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ، شرم نہیں آتی؟ ہمیں کہتے ہیں یہ شدت پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ او بھائی چھوڑ ہم کیا پسند ہیں، تو بتا تو محمد پسند ہے؟ تو محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کی قسم دیکھ توشہ خانہ اور میرا نبی۔ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے لاہوریو؟ توشہ خانہ ہوتا ہے کہ کوئی حکومت اپنے حکومتی نمائندے کو، اپنے سفارتکار کو باہر بھیجے حکومتی غرض میں، وہ باہر چلا جائے، جب وہ واپس آئے باہر سے اس کو تحفے ملے۔ ملک تحفے دیتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں تحفے آئے، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کو تحفے آئے۔ توشہ خانہ، اب آپ سوچئے کتنے سال ہو گئے ایک توشہ خانہ کا کیس، ہمارے وکیلوں کو کبھی لاج آئی؟ آپ کیا کرتے ہو؟ جی میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو سینئر ایڈوکیٹ، تو سینئر چیف جسٹس، تجھے توشہ خانہ کا نہیں پتا؟ 13 14 سال 20 سال کا توشہ خانہ لٹک رہا ہے۔ کیا پتا ہے پھر تم کو؟ چیف جسٹس بنتے ہو، چیف الیکشن کمیشن بنتے ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ توشہ خانہ کیا ہے؟ تو بھاڑ جھونکی تم نے ساری عمر، کیوں لٹکا رکھا ہے؟ میں آپ کے 5 منٹ جمعہ کے زیادہ لیتا ہوں۔ توشہ خانہ، سونے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بیت المال کا مال اکٹھا کر کے لاؤ، قبائل میں جو قبائل کے ساتھ معاہدہ ہے اس پر جو ان کے مال میں اللہ کا حصہ ہے بیت المال کا، تم جاؤ وہ مال جمع کر کے لاؤ۔ اطمینان سے توجہ سے سنیے، بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ، اللہ کی قسم۔ صحابی کو بھیج دیا، وہ چلا گیا، کچھ دن گزرے وہ آ گیا، جب وہ آ گیا تو بڑی پیشی لگی، بڑا مظاہرہ، مال لے کے آیا۔ مدینہ میں سارے خوش تھے کہ چلو بیت المال میں اچھا خاصا مال جمع ہو گیا ہے، مہمات میں خرچ ہوگا، فوجی عسکری تیاریوں میں لگے گا۔ اس اللہ کے بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ کو بھیجا تھا، یہ مال میں لے کے لایا ہوں۔ وہ سارا مال ایک طرف کھڑا تھا، اونٹ تھی، بھیڑ بکریاں تھیں، سونا چاندی تھا، سب کچھ تھا، کچھ مال الگ پڑا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتا اہدی الیہ، اہدی الیہ، یہ میرا ہدیہ ہے، یہ مجھے تحفہ دیا گیا، یہ توشہ خانہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چیف جسٹس ہو، چاروں ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس ہو اور ملک کے چیف جج عزت مآب، صحابی کہتا یا رسول اللہ یہ بیت المال کا مال ہے اور یہ توشہ خانہ ہے، اہدی الیہ، یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے، الگ کر لیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اچھا چلو اب تم کو تحفے ملے ہیں تو 20%،
40% دے دو اور لے جاؤ گھر. اللہ کی قسم وہ یہی تو میں کہتا ہوں محمد پاک کی سیاست سیکھو. اللہ کے نبی نے جواب دیا، حوالہ حدیث اعلیٰ ترین، سب علماء اس حدیث کو قبول کرتے ہیں. فرمایا حلا جلسا فی بیت امے کا او بیت ابی کا، تو اپنے ابا یا اپنی اماں کے گھر میں بیٹھتا، ہم دیکھتے کوئی تجھے تحفے دیتا ہے؟ یہ تحفے تجھے ہماری سفارتکاری پر ملے، جا جا کے بیت المال میں جمع کرو. ایک منٹ میں توشہ خانے کا فیصلہ، ساری گھڑیاں، ساری گاڑیاں، ساری سونے کی گنیں، جو تحفے عالم اسلام نے پاکستانی نمائندگان کو، وزیر اعظموں کو، سفارتکاروں کو دیے، اللہ کی قسم سرور عالم نے، سید الانبیاء نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر تو اپنی ماں یا باپ کے گھر میں بیٹھتا تجھے یہ تحفے ملتے. یہ تحفے تجھے ملے ہیں مسلمانوں کی نیابت پر، مسلمانوں کی سفارت پر، جا بیت المال میں جمع کرا، تجھے ایک پائی کا اس میں سے حق، ایک پائی کا. ہم احتساب پہ پھنسے ہیں. اللہ کی قسم دیکھ لو، حضرت عمر کوئی چھوٹا موٹا نہیں، 13 ملکوں پر خلیفہ تھے. 13 ملک، ایران، عراق، یمن، مصر، سب 13 ملک. یہی منظر تھا، خطبہ تھا، خطبہ دے رہے ہیں، بندہ کھڑا ہو گیا. اللہ کی قسم ہم ویسٹ سے سیاست سیکھیں گے. لاہوریو 2 منٹ آپ کے زیادہ لے رہا ہوں. ساری خرابی کیا ہے؟ پروفیسر ہمارا مغرب کا، وائس چانسلر مغرب کا، MNA مغرب کا، پارلیمنٹ مغرب کی، جھوٹ ہمارا مدینے کا. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین، چادریں آئی تھیں غنیمت میں، چادریں تقسیم ہوئی تھیں، چادریں چھوٹی تھیں، ہمارے تو کرتے نہیں بنے، آپ کا قد بھی لمبا ہے اور کرتا بھی پورا ہے. پہلے حساب سے یہ آپ کا کرتا پورا کیسے بن گیا؟ او ایون فیلڈ کے مفرورو، او پاناما پجامہ کے چورو، میرے سردار عمر، 13 ملک، تم 4 صوبے کو لوٹتے ہو، شرم نہیں کرتے ہو؟ 13 ملک، اور احتساب کس پر ہے؟ کروڑوں کھربوں پر نہیں، ایک کرتے پر. میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن تربیت کرو. شلوار قمیض کرتا ہے، احتساب دے. قیمتی رولیکس گھڑیاں دولت ہے، احتساب دو. گاڑیاں دولت ہے، احتساب دو. کرولے مرسیڈیزیں چڑھتے ہو، احتساب دو. کیونکہ 13 ملکوں پر خلیفہ عمر تھا، ایک کرتے کا احتساب. صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین، پہلے احتساب پھر خطاب. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے پہاڑ میں گیا احتساب، اسلام آباد میں اتارو، ہیلی کاپٹروں سے لے کے آؤ، مینار پاکستان میں خطاب کراؤ، پھر جا کے کھیک آؤ. آپ اندازہ کرو، اللہ کی قسم ہم یہ چاہتے ہیں عوام پاکستان میں اتنی جرأت، اتنی شجاعت، اتنی غیرت کہ وہ طاقتوروں کو میدان میں روک کے کہیں پہلے آپ اپنے فلانے چیز کا یہاں کھڑے کھڑے حساب دو، پھر خطاب ہوگا. اچھا آپ سوچو، آپ ہمارے بھائی، آپ کے بیٹے، ہمارے بیٹے کالج میں، یونیورسٹی میں، یا آج لاہور میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. تربیت ہے یہ. امیر المومنین نے، حضرت عمر نے، جن کی ہیبت سے روم کانپتا تھا،
کیا حضرت عمر نے پولیس سے کہا اس کو پکڑ لو؟ اتنی جرأت اس کی نہیں۔ اللہ کی قسم، جمعہ میں آنے والے میرے بھائیوں، حضرت عمر نے ادھر ادھر دیکھا، عبداللہ پر نظر پڑی۔ عبداللہ ابن عمر اپنا بیٹا، عبداللہ سے کہا اٹھ، اپنے باپ کے کرتے کا حساب دے۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا، پولیس کو نہیں کہا نیب کو بدل دو، اپنے پتر سے، اپنے بیٹے سے کہا قم، اٹھ کھڑا ہو، اپنے ابا کے کرتے کا حساب دے۔ اللہ، عمر کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہوا، اس نے کہا چادریں سب کو ایک ایک ملی تھی، ایک مجھے بھی ملی تھی، میرے ابا کا قد لمبا ہے، چادر چھوٹی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی، 2 چادروں سے یہ کرتا بنا۔ ہم چاہتے ہیں آپ ایسے ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں ملک کی سیاست ایسی کر لو۔ آپ اندازہ کریں، 13 ملکوں پر خلیفہ، ایک کرتے کا مسئلہ، بندے نے مجمع میں اٹھ کے کہا امیر المومنین پہلے لمبے کرتے، پورے کرتے کا احتساب، پھر خطاب، اس پر بنیاد پر پنجاب اسمبلی کھڑی کرو، اس بنیاد پر قومی اسمبلی کھڑی کرو، اس بنیاد پر سینٹ کو، پارلیمنٹ کو بالادست کرو، حق پر۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، قم یا عبداللہ قم، اٹھ کھڑا ہو، باپ کے کرتے کا حساب دے۔ اللہ کی قسم غربت چلی جائے گی، معیشت آسمان سے اتر آئے گی، سیاستدان کو حلال کرو، قومی مال کی چوری بند کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اسلامی تہذیب کو ریپریزنٹ کرو۔ آپ سوچو وہ کتنی اعلیٰ اسلامی سوسائٹی ہوگی، کسی نے اس آدمی کو نہیں روکا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو امیر المومنین کا خطبہ ڈسٹرب کرتا ہے، سب چپ، کیونکہ سوال اس نے ایسا کر دیا کہ امیر المومنین چادریں سائز میں چھوٹی تھیں، ہمارے کرتے نہیں بنے، آپ کا قد لمبا ہے پھر بھی کرتا پورا ہے، پہلے آپ کرتے کا حساب دے، 13 ملکوں کی خلافت اور خطاب بعد میں چلے گا۔ یہ عوام کھڑے کرو۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ تبدیلی چاہتی ہے۔ اچھا، عبداللہ بن عمر اٹھے، کوئی غصہ نہیں، کوئی پھنکارنا نہیں، اکڑ فو نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ چادریں تقسیم ہوئی تھیں، ہر کسی کو ایک چادر ملی تھی، میرے حصے کی جو چادر تھی میں نے اپنے ابا کو، حضرت عمر الفاروق امیر المومنین خلیفہ ثانی، میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دی، یہ کرتا جو پورا بن گیا ہے یہ 2 چادروں سے بنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بات ختم ہو گئی، عمر اللہ کے پاس چلے گئے، پر عمر کا احتساب رہتی دنیا تک مثال۔ لاؤ ایسے سیاستدان، چینج کرو ڈپلومیسی کو، ڈائنامکس بدل دو پولیٹکس کے، بڑی شاندار کرو فر کی کالی کالی گاڑیاں اور آگے پیچھے ڈال لے، اللہ کی قسم علاقہ کھڑا ہو اور کہے یہ اتنی دولت والے ہمیں کیا دیں گے، آپ مہربانی کر کے جائیے، ہم تو اپنے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو ہمارے دکھ، ہماری تکلیف، ہماری ضروریات، ہمارے اندر کے لوگ، ہماری مسجد کے لوگ، ہمارے نبی کے امتی مطیع متبع لوگ۔
پاکستان کو بچاؤ، ملک کی سیاست کو تبدیل کرو، اور تبدیل کرنے میں کوئی بلوہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تربیت ہے۔ یہ ایک مسجد ہے، اللہ کا شکر ہے 1500 2000 میرے بھائی بہن یہ لوگ صحیح ہوں، پکے ہوں، بات کو قبول کریں یا مجھ سے سوال کریں، حوالہ پوچھیں۔ دیکھو نا، ہم اپنی تو کوئی بات کرنے کے قابل نہیں، ہم تو امتی ہیں سونے نبی کے۔ اس منبر کا حق ہے بات وہ کرو جو سید الانبیاء نے کہی ہے، یہ اس منبر کا حق ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر آپ اگر آپ کا دل مان لے اور لازماً مان لے، پھر اپنے بازاروں میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی یونین کونسلوں میں، اپنی پی پی میں، اپنے این اے میں اسی سوچ کو عام کرو۔ یہ جو کینڈیڈیٹ آیا ہے، ہم تو نہیں جانتے، مسجد کا تو نہیں ہے، نماز، اطاعت، اتباع سنت، محمدیت، اسلامیات، سارے پرچوں میں یہ فیل ہے۔ کتنے ٹوٹے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سیاستدان، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، ساری دنیا کہتی ہے پاکستان کی گردن مروڑو، پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کراؤ، کیونکہ جب پاکستان تسلیم کر لے گا پھر سعودی عرب بھی بے بس ہو جائے گا۔ وہ کیوں اس چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو ویزا کھلے گا، یہودی آئیں گے، تم روک نہیں سکو گے، کیوں؟ جو ویزا حق ہے، جب ملک تسلیم کر لیا تو ویزا فورن پالیسی کا لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں حرام ہے، اللہ کی قسم۔ آخری بات کہتا ہوں، میں بہت وقت لے گیا۔ ذہن یہ ہے نا کہ یہ مولوی مسجد کے لوگ ہیں، امیگریشن اور ویزا شیزا یہ سارے تو پولیٹکس۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کہتا ہے، تو سورۃ توبہ پڑھ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ میری آخری بات 1.5 منٹ سن لو، لمبا وقت معذرت۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی تجھ سے آنے کی اجازت مانگے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ اگر کوئی ڈونلڈ لو، ڈونلڈ فلاں، ریمنڈ فلاں، یہ بڑے بڑے چوڑے آئے نا پاکستان میں، استجارہ کا، تجھ سے ویزا مانگے، مجھے آپ آنے کی اجازت دیں، فَأَجِرْهُ، اس کو اجازت دے دے، ویزا دے دے۔ کیوں؟ کہ گوادر کے دورے کرے، بلتستان میں، گلگت میں جائے، نہیں، حتی یسمع کلام اللہ۔ ویزا دینے کی ایک صورت ہے قرآن مجید نے دی، یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام، نبی کی دعوت، عقیدہ توحید سن لے، ثم ابلغہ مأمنا، پھر ایگزٹ گیٹ سے اس کو واپس نکال دے۔ یہ ہے ویزا سیکشن قرآن کا، کوڈ آف کنڈکٹ فورن پالیسی کا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی استجارہ کا، تجھ سے ویزا مانگے کہ میں آنا چاہتا ہوں، اجر ہو، اس کو بلا، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ تیری ویزا دینے کی غرض یہ ہو کہ اس کو بٹھا کے اللہ کا کلام سنا دے، محمد پاک کی دعوت پہنچا دے، توحید کا عقیدہ پہنچا دے، پھر اس کو لمبا نہ رہنے دے، ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو اس کے گھر میں بھیج دے۔ یہ قرآن ہے، دنیا بھی اس پر چلے گی اور قبر میں بھی معاملہ اس پر ہوگا۔ اللہ کے واسطے اپنی سیاست کو قرآن کے سپرد کر دو، پاکستان بچ جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب۔